کہ صاحب یہ میں نے دیکھا کہ کچھ عرصے میں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 17% آبادی جو بانجھ پن کا شکار نظر آ رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے، 100 میں سے 17 لوگ جن کو اولاد پیدا کرنے میں مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس عرصے میں IVF اور اس طرح کے جو پروسیجرز ہیں، جو اسے عام جو لوگ سمجھنے کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا رجحان بھی، کبھی لوگ اس اصطلاح سے واقف ہی نہیں تھے، مگر آج کیوں اس کی بانجھ پن یا بے اولادی کی شرح جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس کے بعد IVF اور مختلف قسم کی ٹرم ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بانجھ پن کا جو مسئلہ ہے، اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم صاحب دیکھیں، ایک آپ نے بڑی خوبصورت بات شروع میں کی کہ جو شادی کا مین مقصد شریعت مطہرہ میں طے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حصول اولاد کا ذریعہ ایک مین ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فخر کیا ہے کہ اپنی اس امتی پہ کہ جو زیادہ بچے جنتی ہو، تو یہ اس میں خیر بھی ہے اور اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر آپ پیچھے 20 سال 30 سال قبل جائیں تو ہماری جو ریشو تھی ماشاءاللہ ہر اولاد پیدا کرنے کے جو معاملات تھے وہ الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے اچھے جا رہے تھے۔ یورپین کنٹریز ہو گئی، جو بہت زیادہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پہ بلکہ ایشوز آ رہے تھے۔ ہمارا جو ملک تھا غریب ملک ہونے کے باوجود یہ ڈیزیز اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب چونکہ جو سروے آیا 17% لوگ ہمارے جو متاثر ہو چکے ہیں، جس کے اندر میل فیمیل دونوں ہیں۔ اچھا، آپ نے اس کے اسباب پوچھے ہیں۔ دیکھیں، میلز کے اندر سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لائف سٹائل سیڈنٹری ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے نا، اس کا مین وجہ ہے ہم لوگ جہاں کھانا کھاتے ہیں وہیں پہ سو جاتے ہیں، اور وہی انڈور ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں، کھیل ختم ہو چکا ہے نوجوانوں کا، لڑکوں کا۔ پھر اویئرنیس نہیں ہے۔ پہلے وقتوں میں مرد ہو عورت ہو، مرد کو اس کے گھر میں جو بڑا ہوتا تھا وہ اویئر کرتا تھا کہ بیٹے یہ ازواجی زندگی کے یہ تقاضے ہیں اور یہ چیزیں آپ استعمال کریں۔ پہلی مائیں جب اولاد شادیاں ہوتی تھیں تو پنجیری بنا کے دیتی تھیں، مختلف زبردست ٹونک بنا کے بچوں کو کھلاتی تھیں، لیکن آج کل بچے اس طرف بڑوں کا رجحان ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو نقصان ہے، فقدان ہے، ہمارے بڑوں کی توجہ ہم سے ہٹ گئی۔ نمبر 2 سلیم بھائی، اس میں جو مرد کے حوالے سے ہے وہ ہمارے اندر پس سیل کا بڑھ جانا، چونکہ ہماری جو خوراک ہے اس کے اندر جنک فوڈ بہت آ گیا ہے، ایسڈ لیول بہت بڑھ گیا ہے، جس سے پس سیل بڑھتی ہے۔ پس سیل بڑھنے سے ہماری جو موٹیلٹی لیول ہے، انفیکشن قسم کی انفیکشن اور UTI کا مسئلہ، جی UTI کا وہ پورا ایز اے ہول، اس کو ہم UTI کا ایز اے ہول لیں گے تو اس سے ہماری اندر موٹیلٹی میں فرق پڑتا ہے، سلگش لیول ہمارا جو ہے بڑھ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اموٹائل جو ہے باڈی میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک یونیورسل جو سپرم کاؤنٹ ہے، یعنی کہ جو اگر مرد کو جو بانجھ کا معاملہ ہے اور مرد کے اگر ٹیسٹ پائے جاتے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ سیمن انالیسس ہے، تو اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، 20% 10%۔ مثلا اس میں اگر ہم سمپل یہ کہیں کہ ایک چیز ایزوسپرمیا ہے اور ایک ہے اولیگوسپرمیا۔ اولیگوسپرمیا ڈاکٹر ٹریٹ کر لیتے ہیں، باقی جتنی پیتھی اس میں بھی ٹریٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو ایزوسپرمیا ہے اس کا پوری دنیا میں علاج نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ حکمت کے اندر ماں سوائے جینیٹکلی ایشوز نہ ہوں تو ایزوسپرمیا کا ٹریٹمنٹ ہم کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ریزن ہے سر، وہ میں بتاتا چلوں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ جو ٹیسٹیکل کے اندر ویریکوسیلز کے ایشوز آتے ہیں، اس کی اگر بلوکیج ہے اس کو آپ آپریٹ بھی کروا سکتے ہیں، اور ہربل میڈیسن سے بھی اس کو ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ تیسرا یہ کہ کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو بچپن میں کن پیڑے نہیں ہوتے، اگر ہوئے بھی ہیں تو وہ پوری طرح نہیں ہوئے، جس سے باڈی کا ٹاکسن نہیں نکلا، اور وہ انفیکشن بھی آپ کا ایک مین سبب ہے انفرٹیلٹی کا۔ اچھا، عام طور پر جو ممپس ہیں کہتے ہیں کہ اگر صحیح ٹریٹ نہ ہو تو اس کے جو جو بیکٹیریا یا وائرس ہے، عام طور پر یہ وائرل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بعد کی زندگی میں اس کو، چونکہ یہ اس انفیکشن کی وجہ سے جو آپ کے ٹیسٹیز ہیں، یہ جو آپ کو وہاں پہ جو ریڈک سیلز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ پھر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتے ہیں، دونوں لڑکا یا لڑکی، یہ عام طور پر۔ تو ممپس کا ہونا اور اس کا ٹریٹ نہ ہونا صحیح طریقے سے، یہ بھی ایک اسباب ہے۔ دونوں فیکٹر ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تیسرا چوتھے نمبر پہ ہم یہ کہیں گے کہ جو نوجوان سگریٹ نوشی، نیکوٹین کیفین کا ایکسیس یوز کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ معاملات دیکھنے میں آئے ہیں، یا جو نشہ وغیرہ کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ معاملات دیکھنے میں آئے ہیں۔
اس کے علاوہ اس میں زیادہ تر جو اسٹڈیز دیکھا ہے تو زیادہ جو سگریٹ نوشی ہے نا خواتین کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے. جی جو خواتین میں انفرٹیلٹی کا معاملہ ہے اس میں سگریٹ نوشی خاص طور پر بہت خطرناک ہے. بالکل ایسی بالکل ایسی. اور اس کے علاوہ سلیمی صاحب جو جو ہمارے کامن چیزوں میں ایک یہ بھی مین چیز پائی جاتی ہے کہ ہمارا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے ہارمونز کا وہ ایک نارمل رینج سے کم ہوتا ہے جس سے اسٹیمولیشن نہیں ہوتی. چوتھے نمبر پہ آپ کے اندر جو سیکشول پرابلمز آتی ہے میلز کے اندر جس میں پری میچور ایجیکولیشن ہے جس کے اندر اریکٹائل ڈسفنکشن کے ایشوز ہیں تو یہ بھی ایک کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں. یعنی کہ بہت سے فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ اکثر لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو وہ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں اور وہ اینابولک اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں اپنے مسلز بنانے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. اچھا ان اسٹیرائڈ یوز کرنے سے بھی آپ کے اندر کارٹیسول ایکسیس پیدا ہوتا ہے, ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں جس سے آپ کے اندر بے اولادی کے ایشوز آتے ہیں. وہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی طرح کام کرتے ہیں. اچھا اس میں جو آپ کی بات سے یہ لگا کہ ایک تو مردانہ جو بانجھ پن ہے اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ سپرم کاؤنٹ میں خرابی ہے. جی بالکل. یا وہ کم پیدا ہو رہے ہیں یا وہ بالکل ہی پیدا نہیں ہو رہے یا وہ پیدا تو ہو رہے ہیں مگر ٹیسٹ میں نہیں آ رہے تو وہ کوئی نہ کوئی obstruction یا رکاوٹ ہے جس کو ایسپرمیا ایزوسپرمیا اولیگوسپرمیا کی ٹرم کے ساتھ آپ جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی انفیکشنز ہیں, ٹیسٹیز کا سائز ہے, ٹھیک ہے, اور بعض ایسی کرونک امراض ہیں اور بعض سیکسول ٹرانسمیٹڈ جو ڈیزیز ہیں جو جنسی بیرا روی کے سے امراض پھیلتے ہیں جس میں یہ ایڈز اور اس قسم کے معاملات بھی ہیں. گنوریا ہے, سفلس ہے. جی تو یہ جو سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں یہ بھی ایک واجہ بنتی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر مختلف قسم کے ہمارے جو آپ نے فرمایا کہ جس ورزش کا نہ ہونا ہے, نارمل طبعی لائف سٹائل نہ ہونا ہے, غذا کا معاملہ ہے, یہ ساری چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں. اچھا یہ عام طور پر کتنا عرصے تک اگر جوڑے کو شادی شدہ جوڑے کو بچہ نہ ہو یا عورت کو حمل نہ قرار پا رہا ہو کتنے عرصے تک انہیں انتظار کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 ماہ سے 8 ماہ تک ایک نیچرلی طور پہ دونوں جو کپلز ہیں ان کا مینٹل لیول, ان کے ہارمونز کا لیول اور ہم آہنگی کا برابر ہونا اس میں لگتا ہے. لیکن ہم بھی اپنے بحیثیت طبیب ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں 1 سال آپ نے کوئی سٹریس نہیں لینا, آپ اپنی زندگی کو گزاریں بطریقہ احسن, اور اس میں اللہ پاک کا بھی حکم شامل ہوتا ہے. اور 1 سال کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد کا معاملہ نہیں ہو رہا, کنسیو نہیں ہو رہا یا کنسیو ہوا ہے تو وہ میچیور نہیں ہو پایا تو پھر آپ اپنے متعلقہ ڈاکٹر یا طبیب سے رابطہ کریں. یعنی کہ آپ 12 ماہ تک اگر نئی سلسلہ بن رہا اور اسی طرح حمل قرار نہیں پا رہا ہے تو 12 ماہ تک آپ ویٹ کریں اور اس کے بعد ہم معالج سے رابطہ کرنا چاہیے اپنے پراپر ڈائگنوزز اور معاملات. ویسے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ جی آپ پری میرج کچھ ٹیسٹ ہونے چاہیے, کوئی آپ کے جو شادی سے پہلے ہی ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں نا, جس کی وجہ سے اب ہیموفیلیا یا اس طرح کی چیزیں ہیں یا تھیلیسیمیا ہے, وہ ایسے جو پیدائشی معاملات ہو سکتے ہیں اور اس کے پیچھے جو والدین کی کچھ مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک تو پری میرج کچھ ٹیسٹ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے؟ جی سر اس میں دیکھیں باہر ممالک میں یہ بہت اچھی ایک بات ہے کہ بلکہ کئی کنٹریز میں یہ کمپلسری ہو چکا ہے کہ شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک میاں بیوی کی دونوں رپورٹیں ایکسیڈنٹ نہ ہو. مثال کے طور پہ 2 سمپل ٹیسٹ ہیں. میل صرف اپنا 4 دن کے گیپ سے, 4 دن کا گیپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شادی سے پہلے تو ظاہر بات ہے ازواجی تعلقات نہیں ہوں گے لیکن نائٹ فال نہ ہوا ہو, اطلام جو ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. تو 4 دن کے گیپ سے وہ سیمن انالیسس کا ٹیسٹ کرائے گا اور فیمیل اپنا الٹراساؤنڈ کروائیں گی جس کے اندر وہ اپنا ایک مخصوص ڈیٹ کا کروائیں گے اور ایک نارمل کرائیں گی کہ آیا ان کے یوٹرس میں کوئی انفلیمیشن, کوئی فیبرائڈ, کوئی سسٹ نہ ہو, پولیسسٹک اووریز نہ ہو اور اس کا ایگ سائز صحیح بن رہا ہے. بس یہ 2 مین ٹیوبز کا بھی ہے, وہ جو فلپین ٹیوبز ہیں. ہاں جی فلپین ٹیوب کا وہ جو نیکسٹ سٹیج میں ہم کرواتے ہیں جب یہ چیزیں کلیئر ہوں اور کوئی ایشوز آ رہے ہوں تو اس میں ہم پھر ٹیوب کا بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ قاذف نالیاں کہیں بلاک تو نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک ہے. لیکن یہ 2 مین الٹراساؤنڈ اور سیمن انالیسس, اس کے اوپر بھی آپ دونوں کپلز کی جو ہے نا اگلی لائف کے اللہ کے حکم سے آپ تعین کر سکتے ہیں, لینا چاہیے تاکہ یہ آئندہ زندگی میں کمپلیکیشن نہ ہوں. بالکل ایسے. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں تو آگے اب یہ علاج کے لیے لوگ پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں, پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں, پھر جہاں پتہ چلے وہاں پہ دم درود کا بھی سہارا لیا جاتا ہے اور تقریباً ہر طریقہ علاج کے معالجین سے رابطہ کرتے ہیں ضرور.
تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ وہ بہت سارے لوگ بہت اپنی جو ہے نا پیسہ لٹاتے ہیں. بالکل ایسا. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ صحیح معالج کی تلاش کیسے کریں کہ وہ جو متاثرہ لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ پہلی چوائس ان کی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ کسی کو میں بیٹے دیتا ہوں, کسی کو میں بیٹیاں دیتا ہوں, اور کسی کو نا اولاد دے کے میں آزماتا ہوں. کسی کو دونوں دیتا ہوں. جی, اور کسی کو میں دونوں دیتا ہوں. تو بحیثیت مسلمان ہمیں ڈسائیڈ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو ایک قیمتی نقطہ بتاتا چلوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی نارملی اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں, دوسرے تیسرے ماں عورت کے اوپر بھی اور مرد کے اوپر بھی پریشر آ جاتا ہے. اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں, بلکہ میں تمام پاکستان کی جو بھی ہماری پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے, جو یہ سن رہے ہیں, آپ کائنڈلی اپنے اوپر سٹریس نہ لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں اللہ پاک نے کارٹیسول ایک ہارمونز بنائے ہیں جو کارٹیسول آپ کی امیونٹی کو انہانس کرتے ہیں. جب آپ سٹریس لیتے ہیں کسی بھی چیز کا بہت زیادہ, تو یہ کارٹیسول آپ کی امیون سسٹم کے برخلاف ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے آٹو امیون ڈیزیز بھی ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کا ویژن ہے, جو آپ کا گول ہے, جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہ کبھی بھی اچیو نہیں ہو پائے گا. اپنی زندگی کو خندہ پیشانی کے ساتھ, اپنی ہر پریشانی کو, ہر تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ ایڈریس کریں, اور اس کا صبر کے ساتھ جو ہے نا اپنے اس معاملات کو لے کے چلیں. دوسرے لفظ میں کہ یہ پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ قابل علاج معاملہ ہے. جی بالکل. آج کے اس ایڈوانس دور میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. نہیں, بالکل نہیں. اس لیے ایسے لوگ, ایسے جوڑے, شادی شدہ جوڑے جن کے 1 سال تک بھی اولاد نہیں ہو رہی, وہ پریشان نہ ہوں. بالکل. ان کا پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے, وہ چیک اپ ہوگا, اس کے بعد پراپر اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. بالکل. اور اگر وہ اس کام کے لیے, اچھا ہمارے یہاں چونکہ معاشرہ اس قسم کا ہے کہ ہم بہت ٹائم گزر جاتا ہے اور ہم معالج سے رابطہ ہی نہیں کرتے ہیں. کئی لوگ اپنے مسائل بتا ہی نہیں پاتے ہیں, خاص طور پر جو اچھا خواتین تو اس میں بنتی ہے مشق جو ہے نا اس کو کی جاتی ہے, سسرال والے بھی اس کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, میک بھی اس کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ جی میل کا ٹیسٹ کروا کے لائیں تو مرد اپنے ٹیسٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جی. اور پھر جب وہ اسے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں, وہ دیتے نہیں ہیں, اور وہ خدا نہ خواستہ کروا لے تو پھر اس میں اگر کوئی پرابلم, اس کا علاج نہیں کرواتا. تو یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ جب پتہ چل گیا اور یہ ٹائم گزر گیا, جو بھی وجہ ہے, بعض لوگوں کو صحیح معاملات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, تو بعض صرف کاؤنسلنگ کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل گیا اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ سیمن انالیسس کروایا, اس کے کوئی ہیڈ ٹیل کے ڈیفیکٹ ہیں, کوئی اس کی موٹیلٹی کے ڈیفیکٹ ہیں, کوئی سلگش آ رہے ہیں, تو کوئی پس سیل انفیکشن وغیرہ آ رہی ہے, تو اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو جی میں چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک ہمارے پاس پیشنٹ آئے, 10 سال سے ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو وہ میں انہیں کہتا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی, کہتے ہیں اولاد ہوگی تو ہم, اللہ نے بھرپور وسائل سے نوازا ہوا تھا. یہ لاہور کا واقعہ اور سچا واقعہ اس میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو بتانے کے لیے. میں نے انہیں کہا کہ آپ جو ہے نا, پہلی بات یہ کہ آپ عمرے پہ جائیں دونوں میاں بیوی سب سے پہلے, اور اپنے آپ کو عمرے پہ, آپ نے کہتے جی اب میں نے منت مانگی جب میری اولاد ہوگی, میں نے کہا نہیں, آپ نے پہلے اللہ کی رضا کے لیے عمرے پہ جانا ہے. اور آپ یقین کریں سر, وہ عمرے پہ گئے ہیں, وہ پہلی بار 10 سال وہ ذمہ دار تھے لاہور میں, وہ اتنا پاکستان میں گھومتے بھی نہیں تھے, وہ عمرے پہ گئے ہیں اور وہاں مینٹلی ریلیکس ہوئے ہیں اللہ کے گھر, جس سے جب آئے ہیں وہیں پہ حمل ٹھہر گیا تھا انہیں. یعنی یہ ایک بڑی, یعنی ایک میں نے جو ابھی آپ کو بتایا نا کہ سٹریس لیول جب انسان کا ریلیز ہوتا ہے نا, تو وہ ہارمونز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی باڈی میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ہماری, اور دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ جو طب کے اندر بہترین علاج موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا, ہماری 3 پیتھیز جو ہماری مستند ہیں, اس میں ہمارے پاس جو سکسیس ریشو ہے انفرٹیلٹی کی, وہ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک سے, میں اگر بحیثیت طبیب اپنے مطلب کی ریشو نکالوں تو 70% لوگ ہمارے پاس مستفید ہوتے ہیں. جو لوگ مایوس آتے ہیں جن کے اولاد نہیں, چاہے وہ میلز کی انفرٹیلٹی ہو چاہے وہ فیمیل کی انفرٹیلٹی ہو. اور دوسرا طب کے اندر اللہ پاک نے طب نبوی کے کچھ نسخے, طب یونانی کے بہترین نسخے موجود ہیں. ہم نسخے بھی بات کریں گے ابھی علاج کی. ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ یقیناً جاننا چاہتے ہیں, اور حکیم اطہار مصدیقی صاحب ہوں تو لوگ یقیناً امید رکھتے ہیں کوئی اچھا نسخہ ملے گا. وہ یقیناً ہم اس پہ بات کریں گے. آئی وی ایف یہ جو ہوتا ہے جسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں, اب یہ بھی رجحان بڑھ رہا ہے.
اور اس میں ڈیفینیٹلی مختلف پروسیجرز ہیں. جی جی کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کا جراثیم لے کر عورت کی امپلانٹ کر دیا جاتا ہے ہوا کے ساتھ, اور کچھ کا دونوں کا اووا اور سپرم باہر لے کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک معاملات چل رہے ہیں, اور اس طرح کے پروسیجرز اب 2-3 قسم کے جو پروسیجر کیے جاتے ہیں. اچھا, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کب آئی وی ایف کی طرف یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں, آئی وی ایف بھی اس وقت کمپلسری ہے جب 1% جرمز میلز کے موجود ہوں گے, اور انفارچونیٹلی ہمارے بہت سے ایسے ہاسپٹل ہیں پاکستان میں جو لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. پہلے وہ ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں ایٹ دی اینڈ 6 ماہ بعد 10-12-20 لاکھ ضائع کرنے کے بعد کہتے ہیں آپ کا تو جراثیم بند نہیں رہا. پھر وہ دوسری آپشن دیتے ہیں جہاں پہ شریعت کا مسئلہ آتا ہے کہ وہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور کا جو ہے نا میل سپرمز لیتے ہیں, جو کہ شریعتاً جائز نہیں. وہ تو اس میں تو ہاں, اور وہ لوگ کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ بھی کسی طرح اولاد ہو جائے. تو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ تو خیر ایک مفتی صاحب بھی فتویٰ دیں گے اس معاملے میں. میں بحیثیت طبیب یہ کہوں گا کہ آئی وی ایف سے پہلے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے پہلے آپ اطباء سے ضرور رابطہ کریں. ہمارے پاس الحمدللہ ایک کمپلیٹ ایکسیپٹ موجود ہے جو اس پوری بیماری کا احاطہ کرتا ہے. سوجن ہے یا انفلیمیشن ہے تو جو مکو ہے یہ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز کا, اور دوسرا ہمارے تعدیل مزاج جو ہماری طب میں تعدیل مزاج, اس میں مزاج کی تعدیل کرتا ہے. اگر اس میں خرابی ہے تو مزاج کو اپنے اعتدال پر لانا ہے تاکہ وہ جو انفیکشن یا انفلیمیشن ہے وہ دور ہو جائے. جب یہ اصل مسئلہ دور ہو جاتا ہے تو طب تو اصل ریزن دور کرنے کی بات کرتی ہے نا, اسباب کو دور کرنے کی. پھر اس میں سر ہماری طب کے اندر ایک قرابادینی بہت سی کمپنیز بنا رہی ہیں دوائیاں, ماجون حمل امری, یہ کنسیونگ پاور کو بڑھاتی ہے, اولاد اور حمل کو ٹھہرانے میں بڑا معاون ثابت ہوتی ہے. یہ ہماری پرانی اطباء کی ایک بہت لاجواب محنت ہے ان کا, یہ کہ ہمیں تحفے میں ملی. اسی طرح ہمارے پاس مختلف کمپنیز اپنی میڈیسن بنا رہی ہیں کنسیو کے لیے, اور اس میں ہم پھر فولاد بھی دیتے ہیں, ملٹی وائٹامنس بھی دیتے ہیں. ہم زنک ہمارے کئی ایسے کیپسول ہیں, گولیاں ہیں جو ہربل میں جس میں زنک پایا جاتا ہے جو میل فیمیل دونوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اس طرح بہت سی کمبینیشن ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک دوائی تمام قسم کے پیشنٹ کو احاطہ نہیں کرے گی. ریزن دیکھنا ہے اس کے اکارڈنگ ٹو ریزن ہم ٹریٹ کرتے ہیں. جب اسباب مختلف ہیں تو دوائی بھی مختلف ہوگی نا ڈیفینیٹلی. چونکہ آپ نے فولاد کا ذکر کیا تو یہ جو کہ لوگ سن رہے ہیں تو تھوڑا سا کلیئرٹی کے لیے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر جو خواتین ہیں کوئی 80% آئرن ڈیفیشنٹ ہیں. جب ہمارے خواتین کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے بلڈ کا تو اس میں عام طور پر ایچ بی کی کمی سامنے آتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو مختلف جو امراض نسواں کے ماہرین ہیں وہ کوئی بھی کسی طرح کا علاج سے ہیں تو وہ عام طور پر ان کو کوئی آئرن سپلیمنٹ بھی دیتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے. پھر بعض لوگوں کو چونکہ ہمارے یہاں گزشتہ کچھ عرصے سے کاربونیٹڈ ڈرنکس کا اور اس طرح کے جنک فوڈ کا استعمال بڑھ گیا ہے تو اس سے کیلشیم ڈیفیشنسی بھی ہوئی ہے, تو پھر کیلشیم کے سپلیمنٹ بھی دیے جاتے ہیں. تو جو لوگ ہمیں دیکھ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اپنی غذا کو متوازن غذا کے اصولوں کے مطابق کر لیں کہ آپ کا پروٹین, آپ کا فیٹ, آپ کا کاربوہائیڈریٹ, منرل, وائٹامن اور پانی ایک مناسب مقدار میں آپ کا ڈیلی, اگر آپ 100 گرام گوشت کھاتے ہیں, پروٹین لیتے ہیں تو آپ کی ڈیلی کی جو لحمیات کی کمی پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح کاربوز ہیں, اسی طرح فیٹ ہے. ساری چیزوں کی ایک نارمل مقدار میں اگر استعمال کرتے ہیں تو پھر نہ آپ کو آئرن کی ضرورت رہتی ہے, نہ آپ کو کیلشیم سپلیمنٹ کی ضرورت ہے. ساری چیزیں آپ کی غذا سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو بنیادی چیز جو ہماری امراض کا جو باعث بن رہی ہے وہ ہماری معمولات ہیں, ہماری غذائی بے اعتدالی. اگر اس پہ ہم کور کر لیتے ہیں تو بہت مفید ثابت ہوتی ہے. کیونکہ صاحب اس میں جو عورتوں میں عام طور پر جو اووا میچور نہیں ہو رہا ہوتا اور جو ایگ جو ہے وہ بن نہیں رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی بہت سارے لوگ ایک تخم کونچ ہے, مغز تخم کونچ کا استعمال میں دیکھا کہ بڑے جو اطباء کرام ہیں وہ استعمال کراتے ہیں. اس کو بعض اوقات برابر چینی ملا کر یا سمپل تخم کونچ کا استعمال کروا دیتے ہیں. تو وہ اس کا جو استعمال کرتی ہیں خواتین, ان کا پھر اووا جو ہے اس کی پروڈکشن سٹارٹ سے ہو جاتی ہے. سر یہ تخم کونچ بھی ہے, پھر یہ میتھی دانہ ہمارے ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے. بہت اچھا ہے. پھر آپ کا یہ مکو کا جو بیج ہے اس کا کاوا ڈیٹاکشن کے طور پہ ہم دیتے ہیں. پلس یہ کہ زیرہ سفید گھر کی چیز ہے. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں, ہم بلکہ کہتے ہیں بچیوں کو کہ آپ رات کو 1 چمچ 1 گلاس پانی میں بھگو دیں, صبح نہار منہ چھان کے پون کے پی لیں. تو جتنے فیمیلز کے ہارمونز کے ایشوز ہیں, ایون لیور تک کو یہ ٹھیک کرتا ہے. ایگزیکٹلی, جن کو وہ ڈسمنوریا تکلیف دہ مینسز ہوتے ہیں, میتھی دانہ اور زیرہ کلونجی, یہ ساری چیزیں طب کے اندر موجود ہیں. کعوہ بنا کے پئیں تو اس میں آپ کو ماشاءاللہ بڑے مثبت رزلٹ ملتے ہیں. اور پلس یہ کہ میں آپ کو پھر وہی بات ایٹ دی اینڈ کہوں گا کہ اپنی لائف کو جو ہے نا پرسکون کیجئے اور اپنے اندر ایک صبر سے کام لیتے ہوئے جو ہے نا اپنی لائف کو بہتر کریں. سیڈنٹری لائف سے باہر آئیں اور سٹریسفل لائف سے باہر آئیں.
تو آپ کے تمام گول اچیو ہوں گے لائف کے انشاءاللہ۔ خواتین حضرات، حکیم صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ سٹریس لیول کو کم کیجیے اپنا، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور ٹینشن یہ کسی بھی مرض کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ہمارے جب ہم کسی ٹینس والی لائف میں رہتے ہیں تو وہ کوئی بھی ہم امراض کے بالکل دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ٹینشنوں کو کم کیجئے، اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ متحرک کیجئے، اپنی سیڈنٹری لائف سٹائل سے نکل کر اپنی ایک متحرک زندگی کی طرف بڑھیے۔ آپ انشاءاللہ بہت سارے معاملات سے بچے رہیں گے۔ میں جاتے جاتے آپ کو صرف ایک جو حکیم صاحب نے فرمایا کہ جو مردانہ جراثیم ہے جو سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے انہوں نے سالم مصری بتائی، مغز بنولا بتائے، سنگھاڑا اور جو موسلی سفید ہے، اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے خار خسک، وہ ملائیں، اور اسگند ناگوری، یہ 5-6 چیزیں جو ہیں اس کا پاؤڈر بنا کر 1 چمچ استعمال کریں دودھ کے ساتھ صبح شام۔ تو جن لوگوں کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، کوئی چھوٹی موٹی انفیکشن ہے، وہ انشاءاللہ دور ہوگی، اور سپرم کے جو کوئی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جن خواتین میں اووا نہیں بن رہا ہوتا ہے، ایگ نہیں بن رہا ہوتا، وہ مغز تخم کونچ اور یا میتھی دانے کا استعمال کریں، ان کو بڑے بہترین نتائج ملیں گے۔ ہم انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ امید ہے کہ مردانہ اور زنانہ بانجھ پن کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس سے آپ پوری طرح استفادہ کریں گے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے نئی نئی معلومات لے کے آتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے۔